بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائیں۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے۔
کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے حضور؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ شان رمضان میں خوش آمدید، اور شان رمضان 2025 میں آج ہم نے پاکستان میں الحمدللہ 21واں روزہ اختیار کیا ہوا ہے اہلیان پاکستان نے، اور اور آج جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے سورہ لقمان کی آیات سے تلاوت کلام پاک سے نشریات کا آغاز کیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 34 ہے کہ جس سے قاری صاحب نے نشریات کا آغاز کیا، اور جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے آج 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے آج یوم شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ نشریات میں تذکرہ ہوگا۔ میں اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر کہ کہا، لوگوں بسم اللہ الرحمن، لوگوں اپنے بچوں اپنے رب کے غضب سے ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا۔ ہم نے سنا علماء کرام سے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب دنیا کے سارے رشتے ہی سیکنڈری نہیں ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ آپ امیجن کیجئے، ابھی اگر کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی بلا آ جاتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے مجھے بے شک کچھ ہو جائے، اولاد کو کچھ نہ ہو۔ روز محشر کی سختی کا اللہ جانے کیا عالم ہوگا، کہ قرآن کریم میں آیا اور ایک سے زیادہ مرتبہ آیا کہ جب کوئی کسی کا، بلکہ انسان اس بات پہ ریڈی ہوگا، اس بات پہ مور دین ریڈی ہوگا کہ ماں باپ اولاد اہل عیال مال سب دے دے، بس اگر میری اس سے بچت ہو جاتی ہے تو یہ ان سب کے ساتھ جو ہونا ہے ہو جائے، میں بچ پاؤں۔ ہو یہ بھی نہیں پائے گا ظاہر ہے، لیکن انسان کی خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ جو کچھ اس کے عوض، اس مصیبت سے بچنے کے عوض جو کچھ دینا پڑتا ہے۔ جب ماں کو بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، بیٹے کو ماں کی فکر نہیں ہوگی، دوست کو دوست کی فکر نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی، تو اللہ جانے وہ کیا محشر کا کیا عالم ہوگا۔ ورنہ دنیا میں ہم سخت سے سخت نماز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ماں کہتی ہے مجھے بے شک کچھ ہو جائے لیکن میری اولاد کو کچھ نہ ہو۔ یہاں کہا، لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، اسی آیت میں کہا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دے پائیں۔ یہ بھی ہم نے ایک آیت میں پڑھا کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ روز محشر ایک مطلب انسان ہوں گے کچھ جو کہیں گے بہت ہی ریگریٹ کے ساتھ کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لفظ فلاں ہے، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اس نے مجھے ان چیزوں کی طرف راغب کیا اور آج میرا انجام یہ ہوگا۔ ایک ریگریٹ کا دن ہوگا۔ ایک جگہ پر یہ آیا کہ یہ وہ دن ہوگا جب ظالم جس نے انصاف نہیں کیا ہوگا وہ ریگریٹ کے مارے اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا جو پیغام، اللہ کا جو پیغام آیا تھا، مفہوم ہے، اس پر میں نے عمل کیا ہوتا۔ ہاتھ چبا رہا ہوگا ریگریٹ سے۔ اور وہ گھڑی کب آئے گی؟ سورہ لقمان میں آگے کہا اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس ساعت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کون اللہ تعالیٰ؟ وہی جو بارش برساتا ہے۔ اس کا علم اور کس کو ہوتا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ؟ وہی جو جانتا ہے کہ ماؤں کے ارحام میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے۔ کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ سب کچھ کس کو معلوم ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، یہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ ہی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں، ماہ مبارک کے ایام کے صدقے میں، تیسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے، ہم سب کا ٹھکانہ اصحاب الجنہ میں کریں انشاءاللہ، اور نہ کہ خدا نہ خواستہ دوسرے گروہ میں۔ نشریات کا آغاز ہو گیا، ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھا